الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کے ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 3.118 ہے، یعنی تیسرے سورہ کا لیسن نمبر 118 اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت 179۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ما روٹ ورڈ ہے میم الف سے معنی نہیں، ناٹ۔ کانا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون سے معنی ہے اس۔ اللہ الف لام ہا سے ہے معنی اللہ اللہ۔ لیذرا واو دال الف سے ہے معنی کے چھوڑ دے، ٹو لیو۔ المؤمنین الف میم نون سے ہے معنی مؤمنین، the believers۔ علی عین لام یا سے ہے معنی پر، آن۔ ما میم الف سے ہے معنی جو، واٹ۔ انتم الف نون تا میم سے ہے معنی تم، یو۔ علیہ عین لام یا سے ہے معنی اس پر، ان اٹ۔ حتی ہا تا یا سے ہے معنی یہاں تک کہ، انٹل۔ یمیزا میم یا زا سے ہے معنی وہ جدا کر دے، ہی سپریٹس۔ الخبیثہ خا با سا سے ہے معنی ناپاک، the evil۔ من میم نون سے ہے معنی سے، فرام۔ طیبی تو یا با سے ہے معنی پاک، the good۔ وما میم الف سے معنی اور نہیں، اینڈ ناٹ۔ کانا کاف واو نون سے ہے معنی ہے is۔ اللہ الف لام ہا سے ہے معنی اللہ اللہ۔ لیطلعکم تو لام عین سے ہے معنی کہ تمہیں خبر کر دے، to inform you۔ علی عین لام یا سے ہے معنی پر، about۔ الغیبی غین یا با سے ہے معنی غیب، the unseen۔ ولیکن لام کاف نون سے ہے معنی اور لیکن، اینڈ بٹ۔ اللہ الف لام ہا سے ہے معنی اللہ اللہ۔ یجتبی جیم با یا سے ہے معنی چن لیتا ہے، chooses۔ من میم نون سے ہے معنی سے، from۔ رسولی را سین لام سے ہے معنی اس کے رسول، his messengers۔ من میم نون سے ہے معنی سے، from۔ یشاء شین یا حمزہ سے ہے معنی وہ چاہے، he wills۔ فآمنوا الف میم نون سے ہے معنی تو تم ایمان لاؤ، so believe۔ باللہ الف لام ہا سے ہے معنی اللہ پر، ان اللہ۔ ورسولی را سین لام سے ہے معنی اور اس کے رسول پر، and his messengers۔ وَإِن الف نون سے ہے معنی اور اگر، اینڈ اف۔ تؤمنو الف میم نون سے ہے معنی تم ایمان لاؤ، یو بلیو۔ وتتقو واو قاف یا سے ہے معنی اور پرہیزگاری کرو، اینڈ فیئر اللہ اور اینڈ ڈو گڈ۔ فلکم لام سے ہے معنی تو تمہارے لیے، دین فار یو۔ اجرن الف جیم را سے ہے معنی اجر، ریوارڈ۔ عظیم عین ذو میم سے ہے معنی بڑا، گریٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ما کان اللہ نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین کہ چھوڑ دے مومنین کو، علی ما انتم علیہ جس پر تم ہو، حتی یمیزا یہاں تک کہ جدا کر دے، الخبیث من الطیب ناپاک سے پاک، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم علی الغیب کہ تمہیں مطلع کرے غیب پر، ولکن اللہ یجتبی لیکن اللہ چن لیتا ہے، من رسلہ من یشاء اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، فآمنوا باللہ ورسلہ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ نہیں ہے اللہ کے چھوڑ دے مومنین کو جس پر تم ہو، یہاں تک کہ جدا کر دے ناپاک سے پاک، اور نہیں ہے اللہ کے تمہیں مطلع کرے غیب پر، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر،
اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ما کان اللہ، اللہ ول ناٹ، لیذر المؤمنین، لیو the believers، علی ما انتم علیہ، in the state in which you are now، حتی یمیزا، until he separates، الخبیث من الطیب، the evil from good، وما کان اللہ، and Allah will not، لیطلعکم علی الغیب، disclose to you the secrets of unseen، ولیکن اللہ یستبی، but Allah chooses، من رسولہ من یشاء، of his messengers whom he pleases، فآمنوا باللہ ورسولہ، so believe in Allah and his messengers، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، and if you believe and do right، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيم، you have a great reward۔ Complete translation of the words دیکھیں۔ Allah will not leave the believers in the state in which you are now until he separates the evil from good, and Allah will not disclose to you the secrets of unseen, but Allah chooses of his messengers whom he pleases, so believe in Allah and his messengers, and if you believe and do right, you have a great reward۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ ابتدا اسلام میں کئی لوگ دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دین اسلام کو قبول کر لیتے تھے، جبکہ ان کے دلوں میں نفاق ہوا کرتا تھا۔ یعنی اسلام کے شروعات کے دنوں میں کفار اپنے دلوں میں نفاق رکھ کر، یعنی ہیپوکریسی رکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے تاکہ انہیں کچھ مال غنیمت وغیرہ مل جائے اور تاکہ ان کو مسلمانوں سے پروٹیکشن بھی مل جائے۔ جب غزوات کا دور شروع ہوا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگوں کا دور شروع ہوا، تو ان کی جان پر بن آنے لگی۔ انہوں نے تو اپنے مفادات کی خاطر ایمان لایا تھا، اس لیے نہیں کہ اسلام کے لیے اپنی جان و مال کو حاضر کر دیں۔ یعنی جیسے ہی جنگیں شروع ہوئی، مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال دینے کا حکم ہوا، تو یہ منافقین، یہ کفار جو مسلمانوں کی صف میں شامل تھے، خوف زدہ ہو گئے۔ لیکن جب دین کی خاطر جان و مال دینے اور اپنے مفادات کو ترک کرنے کی بات آئی تو وہ سہم گئے۔ ان کے دلوں کا نفاق ان کی باتوں سے ظاہر ہونے لگا، یعنی ان کے دلوں میں جو ہیپوکریسی تھی وہ ان کی باتوں سے عیاں ہونے لگی، ڈسکلوز ہونے لگی۔ پہلے پہل مسلمان ان کے ظاہری ایمان کو دیکھ کر ان سے اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے، لیکن کفار ہر وقت ہر نازک مرحلے میں مسلمانوں کی صف میں انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ یعنی اول تو مسلمان سمجھے کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور ان کو اپنے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگے، لیکن جیسے ہی نازک حالات میں یہ کفار، یہ منافقین مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے لگے اور پھر ان کے رازوں کو دشمن تک پہنچا کر انتہائی تکلیف اور اذیت پہنچاتے رہے، تو مسلمانوں کو تھوڑا سوچنا پڑا۔ اس لیے زیادہ دیر تک یہ مناسب نہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی صف میں ملے جلے موجود رہیں، چونکہ مسلمانوں کی صف میں رہ کر وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، اسلام کو ضبط دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مزید مسلمانوں کی صف میں موجود رہنے کا موقع پائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مخلص اور منافق آپس میں ایک نہیں رہ سکتے، بلکہ ان کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ یعنی جو اسلام کے لیے اخلاص رکھتا ہے، سنسیئرٹی رکھتا ہے، وہ بندہ اور وہ بندہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ایک صف میں نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ غزوات کے ذریعے سے بھی اللہ نے ان کی پہچان مسلمانوں کو کروا دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بھی یہ اطلاع دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں مسلمان کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یعنی ایک تو غزوات کے موقع پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگتے تھے اور اپنا مال کبھی اللہ کی راہ میں دیتے نہیں تھے، اور پھر زہریلے منافقانہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پھیلایا کرتے تھے۔ ان باتوں سے، ان کی حرکتوں سے ان کے دلوں کا نفاق ظاہر ہو گیا، یہ منافق لوگوں کے بیچ ثابت ہونے لگے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی دے دیا کہ آپ کی صف میں مسلمان کون ہیں اور منافق کون ہیں، تاکہ ان کے ضرر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی صف محفوظ رہے۔ غیب کا علم بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی انسانوں میں کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے، کس کے دل میں کیا ہے، یہ جاننا بے شک علم غیب ہے جو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو کسی بھی بندے کو کچھ حد تک علم غیب دے سکتا ہے۔ اسی بات کا ذکر اس کرنٹ آیت میں آیا ہے، یعنی سورہ آل عمران آیت 179، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور نہیں ہے اللہ کہ تمہیں مطلع کرے غیب پر،
لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، یعنی علم غیب رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو بندوں میں سے کسی کو چن سکتا ہے، خاص طور پر اپنے رسولوں کو چن سکتا ہے اور ان کو علم غیب پر مطلع کر سکتا ہے، واقف کر سکتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے علم غیب دیتا ہے، اور علم غیب صرف چنندہ لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے، یعنی علم غیب رکھنے والا، مکمل علم رکھنے والا، چاہے وہ علم ظاہر ہو یا باطن ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے، اگر اللہ کی اذن ہو، اللہ کی منشا ہو، تو اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کسی کو چنتا ہے اور علم غیب کا کچھ حصہ ان بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ جس رسول کو چاہے علم غیب سے کچھ عطا کر سکتا ہے، چونکہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں موجود مسلمان کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ اسی لیے منافقین کو چاہیے کہ یا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف سے الگ ہو جائیں یا حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم لکھ دے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا ہے کہ اپنی صف میں موجود منافقین کو پہچان لیں، مسلمانوں کو پہچان لیں۔ لہٰذا اب منافقین کو چاہیے کہ اگر وہ دل میں نفاق رکھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف سے الگ ہو جائیں، اس صف کو چھوڑ دیں اور پبلکلی، اوپنلی منافقین اور کفار کی صف میں شامل رہیں، یا کم سے کم اللہ کی ذات پر ایمان لا لیں، اللہ کے رسول پر ایمان لا لیں اور تقوی اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں شمار کرے، یعنی مسلمانوں کی صف میں شمار کرے اور ان کے لیے اجر عظیم لکھ دے۔ آیت کے آخری حصے میں اس کا ذکر آتا ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں، پھر سے ایک بار ریمائنڈر دیتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور پھر تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے خوف سے زندگی گزارو، حساب کتاب کا یقین رکھ کے اگر گناہوں سے بچتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بڑا اجر مقرر کر دے گا۔ ابن کثیر کی تفسیر سے کچھ پوائنٹس دیکھیں۔ صدی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ذرا بتائیں تو کہ ہم میں سے سچا مومن کون ہے اور کون نہیں۔ اس پر آیت ما کان اللہ نازل ہوئی، یعنی جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر شک کرتے تھے اور یہ پوچھتے تھے کہ اگر آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو ہمیں بتا دیں کہ ہمیں مومن کون ہے اور منافق کون۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ کے علم غیب کو تم نہیں جان سکتے، ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ مومن اور منافق میں صاف تمیز ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پسندیدہ کر لیتا ہے۔ یعنی کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ علم غیب سے واقف ہو جائے، لیکن اگر اللہ چاہے تو جس مومن بندے کو چاہے، جس رسول کو چاہے، اپنے علم غیب سے کچھ حصہ عطا کر سکتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ جن میں بھی آیا ہے، آیات 26 اور 27 دیکھیں سورہ جن کی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اللہ عالم الغیب ہے، بس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو پسند کر لے، اس کے بھی آگے پیچھے نگہباں فرشتوں کو چلاتا رہتا ہے۔ انہیں تمام عالم الغیب کا رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ اپنے علم غیب سے کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اس کی اگر منشا ہو تو، اس کی اگر رضا ہو تو، اس کی اگر اذن ہو تو جس رسول کو چاہے اس کو اپنے علم غیب کا کچھ حصہ عطا کر سکتا ہے۔ اور جب کسی رسول کو یا کسی مومن کو علم غیب عطا کیا جاتا ہے تو پھر اس علم کی نگہبانی کے لیے فرشتوں کو بھی اس کے اطراف میں اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، یعنی اطاعت کرو، شریعت کے پابند رہو۔ یاد رکھو ایمان اور تقوی میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے، یعنی خاص طور پر ان منافقین اور ان کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں ہیں کہ بس تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تقوی اختیار کرو، تو بے شک تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ کفار اور منافقین اپنے چہرے پر مسلمان کا نقاب لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں شامل تھے،
اور ہر نازک موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے اللہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ حق اور باطل کو الگ کر دے، پاک کو ناپاک سے الگ کر دے۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دے دیا کہ ان میں مسلمان کون ہیں اور منافق کون، اور پھر کفار اور منافقین کو ایک یاد دہانی کے طور پر اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تاکہ ان کے لیے اجر عظیم لکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔